نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اور اس پیروی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک ہوتا ہے کہ پیروی کرنے والوں سے اللہ محبت کرے گا۔ یہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب مومن کو حاصل ہوتی ہے تو یہ پہلی سٹے ہی حاصل نہیں ہو جاتی کہ ادھر آپ نے محبت کی اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آپ سے ہو گئی، یعنی پہلی دفعہ ہی نہیں ہو جاتی۔ نہ یہ اول دفعہ ہوتی ہے، نہ یہ پہلی دفعہ ہوتی ہے، یہ نہ درمیان دفعہ ہوتی ہے۔ یہ جب ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ محبت کرتا ہے، اور جسے ہوتی ہے اسے محبت نہیں ہوتی، اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی تعلیم ہوتی ہے۔ جب وہ نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کی تعلیم مانتا ہے تو یہ شاگرد ہوتا ہے، اور جو نہیں مانتا یہ شاگرد ہی نہیں ہوتا۔ جو ابھی شاگرد ہی نہیں ہوا اسے تعلیم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں پہلے استاد ہے، لیکن محبت اسے ہوتی ہے جو پہلے شاگرد ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ماننا اور منوانا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جو زیادہ دیر لگاتا ہے وہ دیر کے بعد جب پھر شاگرد ہوتا ہے تب اسے تعلیم ہوتی ہے۔ اگر دیر لگاتا چلا جائے، سویر لگاتا چلا جائے، دن اور رات اس کے لگتے چلے جائیں، وہ لگے کس میں؟ اس نے تو بات ہی نہیں مانی۔ اور جس دن وہ شاگرد ہو جاتا ہے یہ اس دن کام شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح ماننے والا جب تک تابعداری کی تعلیم، سنت کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، یہ ہے ماننا، حاصل نہیں کرتا، یہ شاگرد ہی نہیں ہوتا۔ اور تعلیم دینے والا جب اپنی صلاحیتوں سے منواتا ہے، سنت کی تعلیم سے نہیں منواتا، یعنی سنت کی تعلیم دے کر نہیں منواتا، یہ بڑا پاگل ہوتا ہے، یہ استاد تو ہوتا ہی نہیں۔ استاد دین میں سنت کی تعلیم دینے والے کو کہا گیا ہے، یہ تو کہیں چپیڑ مار کے منواتا ہے، کہیں اس سے اونچی باتیں بتا کر منواتا ہے، کہیں غصے سے منواتا ہے، کہیں گالیاں دیتا ہے، کہیں مرغا بناتا ہے۔ مت ماری گئی ہے۔ استاد تو یہ ہوتا ہی نہیں۔ دین اسلام میں اگر کوئی سربراہ ہے، بڑا ہے، استاد ہے، تو وہ نبی رسول علیہ السلام کی سنت کی تعلیم میں اپنے شاگرد کو منواتا ہے۔ اور شاگرد وہ ہوتا ہے جو نبی رسول علیہ السلام کی سنت کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، اسے مانتا ہے۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ فلاں فلاں اللہ کا ولی ہے، فلاں فلاں اللہ کا نبی رسول ہے، فلاں اللہ ہے اور اللہ کوئی نہیں ہے۔
یہ کس کو نہیں پتا؟ یہ تو حکم ہے نا، حکم کا بیان کرنا، یہ منوانا ماننا ہمارے بس میں دیا ہی نہیں گیا۔ یہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں ہدایت رکھی ہے۔ کوئی اللہ کو مانتا ہے تو اللہ نے اسے ہدایت دی ہے، اور کوئی اللہ کو نہیں مانتا اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی۔ میں اور آپ دے لیں گے یہ ہدایت؟ حکم ماننا اور منوانا یہ کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کام ہے۔ وہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت دے دے تو کوئی حکم مان لیتا ہے، ہدایت نہ دے تو فرشتوں کا سردار ہو کر بھی ابا واستکبر وکان من الکافرین کافر ہو جاتا ہے۔ ماں باپ آج کل زیادہ تر، سائیں جی آج کل زیادہ تر جس کام پر نکلے ہوئے ہیں وہ دین کا کام ہی نہیں ہے، گھر میں رہ کر دین کا کام نہیں ہے، گلی محلے میں آ کر وہ دین کا کام نہیں ہے، مان اور منوا رہے ہیں۔ یہ ماننا منوانا مومن کا کام نہیں ہوتا۔ اگر اللہ پروردگار کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اللہ کا حکم مانتا ہے، اور استاد اگر اپنے شاگرد کی تعلیم کرتا ہے تو وہ سنت کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ استاد اگر مانتا منواتا ہے یہ استاد ہی نہیں ہوتا، یہ جہالت کی کتاب ہوتا ہے۔ جہالت کی کتاب میں یہ سنت کی تعلیم اپنے عمل میں اس لیے نہیں دیتا کہ خود تو جہالت کی کتاب ہوتا ہے اور اپنے شاگرد کو علم کی کتاب بنانا چاہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فتح بیونی کا ذکر ہے، اس میں ماننے منوانے والا دونوں گھاٹے کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک ہی ہے، اللہ منواتا ہے تو ہدایت دیتا ہے، اللہ انکار کرواتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں نے اس کو ہدایت نہیں دی۔ اس کے علاوہ میرا ماننا تو تب ماننا ہے جب میں سنت کی تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ یہ ہے میرا اور آپ کا ماننا۔ مفتی مولوی سے کیا پوچھنے جاؤ گے؟ اپنے سائیں جی سے کیا پوچھنے جاؤ گے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ میں اللہ نہیں بتا دیتا کہ حکم کی ہدایت تو میں دیتا ہوں، لیکن حکم کی ہدایت میں فاتبعونی کرنے والا میرا ولی ہے، اور فاتبعونی کی تعلیم دینے والا میرا ولی ہے۔ یہ تو تعلیم میں ہمیں پتہ چلا، ہو کون گیا ہے یہ تو علم میں پتہ ہوتا ہے۔ علم کا پتہ ہم نہیں کرتے، وہ ایک ہی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، ایک ہی پتہ ہے۔ اور جو ایک پتے میں نہیں پہنچا اس کی توحید کب سلامت ہے؟ اس کی آخری نبی پر رسالت کب سلامت ہے؟ وہ شاگرد کب سلامت ہے؟ اور استاد اسے سلامتی دینے والا خود تو سلامت ہے نہیں، وہ سلامتی کسی کو کیا دے گا؟ جہالت کی کتاب بڑی ماڑی کتاب ہے، بڑی کمزور کتاب ہے۔ جہالت کی کتاب میں اگر استاد ہے تو یہ استاد نہیں ہوتا، اور اگر شاگرد ہے تو یہ شاگرد نہیں ہوتا۔ یہ علم کی کتاب ہے جو سنت کی تعلیم سے بنائی گئی ہے، اور سنت کی تعلیم کے اندر علم ہوتا ہے، کتابیں نہیں ہوتی۔ کتابیں جو ہیں یہ چیپٹر ہوتے ہیں، ان چیپٹروں کو جب اکٹھا کر دیا جاتا ہے، یہ 30 سپارے جب ایک ہو جاتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کتاب اللہ، قرآن مجید۔ اور جب میری اور آپ کی سنت کی تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی کتاب، نبی رسول علیہ السلام کے علم کی کتاب، ہمارے سائیں جی کے علم کی کتاب بنا دیا جاتا ہے تو اس کتاب میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس کتاب میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔
جب یہ کتاب بولتی ہے، جب یہ کتاب لکھتی ہے، جب یہ کتاب پڑھتی ہے، جب یہ کتاب چلتی پھرتی ہے، یہ ساری کی ساری کتاب میں سے جو عمل نکلتا ہے وہ علم میں عمل سنت ہوتا ہے۔ علم میں عمل سنت ہوتا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہوتی ہے جو بولنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، لکھنے پڑھنے کے بعد خود جانتی ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے پہلے جانا ہے، اس کے مطابق میں بولا ہوں یا غلط بول گیا ہوں، اس کے مطابق لکھا ہے یا غلط لکھ گیا ہوں، اس کے مطابق بیٹھا ہوں یا غلط بیٹھ گیا ہوں، ساری باتیں یہ کتاب خود اس کے ساتھ بولتی ہے اور کرتی ہے۔ اور جس کی کتاب گونگی ہے، بہری ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، اپائج ہے، اور وہ علم کی کتاب کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی پیدا ہوا ہے، کہیں اندھا ہے، کہیں لولا ہے، کہیں لنگڑا ہے، صحیح و سالم نہیں ہے۔ صحیح یا سالم جو ہوتا ہے اسے ہر کوئی دیکھ کر کہتا ہے کہ بچہ نارمل ہے، بچہ ٹھیک ٹھاک ہے، چیک اپ ہونے کے بعد گھر آ جاتا ہے۔ اور جو بچہ صحیح سالم نہیں ہوتا، اس میں کوئی نقص ہوتا ہے، اسے ہر کوئی روک لیتا ہے، ہر کوئی بتاتا ہے، دیکھنے پر کوئی بتا دیتا ہے، کوئی چیک اپ کرنے پر بتا دیتا ہے، کوئی اس کے عمل پر بتا دیتا ہے، کوئی اس کے چلنے پر بتا دیتا ہے، کوئی اس کے بیٹھنے پر بتا دیتا ہے۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر بیٹھ کر جو نقص ہوتا ہے، نقصان کسی میں ہوتا ہے، وہ بتا کے رہتا ہے۔ اور جس میں نقص کوئی نہیں ہوتا، اگر کوئی نقص بتاتا بھی ہے تو وہ نقص ہوتا نہیں ہے، ہر کوئی اسے بتاتا ہے کہ تو غلط بتا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے جو چاہا ہے وہ یہ چاہا ہے کہ یہ علم کی کتاب میں جب عمل کریں تو پتہ ہو جائے، اور جب علم کی کتاب میں عمل کریں تو اس کا پتہ ہو جائے، عمل کی کتاب میں اس کا پتہ ہو جائے۔ جب کسی کو کسی کا پتہ ہو جاتا ہے، یہ پتہ سب سے اونچا ہوتا ہے۔ میرے عمل سے دو پتے ہوتے ہیں، ایک میرے عمل کا پتہ ہوتا ہے اور ایک میرے عمل سے میرا پتہ ہوتا ہے۔ سب سے اونچا عمل وہ ہے جو جہالت کی کتاب کا عمل نہیں ہوتا، جس عمل سے میرا اور آپ کا پتہ ہو جائے۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کے عمل سے اس کے عمل کا تو پتہ ہو جاتا ہے، اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے جو ہوتا ہے وہ اس کے عمل کو دیکھ کر اس کے عمل کا تو پتہ لگا لیتا ہے، اور وہ اپنے عمل سے اپنا پتہ نہیں لگانا چاہتا، وہ اپنا عمل دکھانا چاہتا ہے۔ اس لیے جو عمل دیکھنے والے ہوتے ہیں انہیں عمل ہی نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اور اللہ کا ارشاد پاک ہے، لا ينظر الی اعمالکم، میں تمہارے عملوں کی طرف نہیں دیکھتا، ولیکن اللہ ينظر الی قلوبکم ونیاتکم، میں تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھ کر تمہیں دیکھتا ہوں، اور میں تمہاری نیتوں کو دیکھ کر تمہیں دیکھتا ہوں۔ اور یار یار کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ اسے کوئی چیز وارہ نہیں کھاتی۔ فاتبعونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں کہ جس میں یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے علم کی کتاب بنا دیتا ہے، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس طرح اللہ کے علم کی کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح جسے اللہ پروردگار اور اللہ کا بندہ علم کی کتاب بنا دیتا ہے، اور اس کو دیکھ کر جب اللہ نظر آتا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہوتا۔ اور کبھی یہ بھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو جائے کہ یہ کون ہے، اللہ کا ولی ہے یا غیر ولی ہے؟ کبھی سوچیں گے تو پتہ ہوگا نا۔ اگر سوچا ہی نہیں کہ کبھی ہم نے پڑھنا بھی ہے تو پڑھائی ہماری کیسے ہوگی، پڑھنے کے قابل کیسے ہوں گے؟ ان باتوں کو جاننے والا ان باتوں کی طلب اور جستجو میں ہوتا ہے، اور جو ان باتوں کو نہیں جانتا وہ قصے کہانیاں سننا چاہتا ہے،
اور قرآن مجید کوئی قصے کہانیوں کی کتاب تھوڑی ہے، یہ ہمارے اور آپ کی منہ کی باتیں تھوڑی ہے، یہ تو کلام اللہ ہے۔ بولنے والا جب بولتا ہے، ذات اللہ، اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور کلام اللہ میں سارے کا سارا علم اللہ ہوتا ہے۔ یہ علم اللہ کوئی ترجمے سے کسی کو آیا ہے؟ علم اللہ تو تعلیم سے علم ہوتا ہے۔ اور آج کل کے مولویوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ترجمہ پڑھ لو جی، ترجمہ پڑھ لو۔ اور یہ کون ترجمہ پڑھے گا؟ یہ وہ ترجمہ پڑھے گا جس کو عربی نہیں آتی، اسے اپنی زبان آتی ہے۔ یہ تو زبان کے لیے ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ زبان نے دوسری زبان کا بتایا ہے کہ وہ زبان میں اللہ پروردگار اقیم الصلاۃ کیا حکم بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے احکام جو ہیں وہ قرآن مجید میں ہیں، عربی زبان میں یہ نازل ہوا ہے، اور جسے عربی زبان نہیں آتی وہ عربی زبان کا ترجمہ پڑھے گا، اور جسے عربی زبان کی بات کا پتہ ہو گیا ہے کہ اللہ کا حکم اس میں کیا آیا ہے، وہ حکم کی تعلیم حاصل کرے گا۔ فرق ہے، ہر ایک کو ترجمہ ہی نہیں پڑھایا جاتا کہ ترجمہ پڑھ لو جی، ترجمہ پڑھ لو۔ اور جس نے حکم کو جاننا ہے، اس حکم میں جو زبان میں حکم جو آیا ہے وہ جاننا ہے، وہ کسی سے بھی وہ حکم پوچھ سکتا ہے جو اس کی زبان جانتا ہے۔ اور اگر کسی نے وہ احکام سارے کے سارے تحریر میں لکھ دیے ہیں تو اسے ترجمہ کہا جاتا ہے۔ وہ جا کے ان احکام کو پڑھ لے۔ احکام کو پڑھا ہے نا، احکام کی تعلیم جو سنت ہے وہ ادائیگی ہے، اس کے بغیر ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ وہ کون حاصل کرے گا؟ ہم اسے قرآن کی حقیقت کہتے ہیں، ہم اسے وحی کی حقیقت کہتے ہیں۔ وہ احکام کا ترجمہ بتا رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ احکام کی حقیقت، تعلیم، سنت فتابیونی بتا رہا ہے۔ اور پہلا ترجمہ بتانے والا، قرآن مجید کی حقیقت بتانے والے کا ایسے بیان اور ذکر کرتا ہے جیسے اس کا ازلی دشمن ہوتا ہے، مت ماری گئی ہے۔ اگر تیرے پاس علم نہیں ہے اور تو علم والے کو اپنا دشمن جانتا ہے، تو اب خود بتا کہ تجھے جو ترجمے کی بات سمجھ میں آئی ہے، اس نے تجھے علم والے کا دشمن بنا دیا ہے، وہ بھی تجھے ترجمہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ورنہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف رحمت للعالمین جو آئے ہیں وہ معلم مزکی ہیں، وہ تعلیم دینے والے ہیں، وہ تو تعلیم معلم بن کر آئے، وہ تو تزکیہ مزکی بن کر آئے۔ انہوں نے تو آ کر ہمیں تعلیم میں علم الہی عطا کیا ہے، کہیں ادائیگی میں ہمیں حکمی عبادت میں اللہ کی حمد و ثنا کی ادائیگی ملی ہے، اور کہیں ادائیگی میں ہمیں اللہ کا مشاہدہ ملا ہے۔ اور اگر کسی کی ادائیگی باتیں منوا کر ہوتی ہے تو یہ اس نے مان لیا ہے کہ ترجمہ پڑھ لو، اور اس نے منوا لیا ہے کہ ترجمہ پڑھ لو۔ اور یہ ماننا منوانا اگر ہوتا تو علم کی کتاب میں جو پتہ چلتا ہے کہ ولی کون ہے اور غیر ولی کون ہے، نبی کون ہے اور غیر نبی کون ہے، یہ سارا کچھ جو تعلیم میں پتہ چلتا ہے، تو یہ پھر حکم میں پتہ لگوا کر ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں چلا جاتا اور مرنے کے بعد جنت میں چلا جاتا کہ اسے پتہ ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ المکرمہ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں وہ آخری نبی رسول ہے، اسے پتہ ہو گیا۔ اور جو آپ کی تعلیم سے ولی اللہ بن گئے، اور جو آپ کی تعلیم سے ولی اللہ بن گئے وہ ولی اللہ ہیں، یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اب یہ ولی اللہ کیسے بنے گا؟ اور یہ غیر نبی کا انکار کیسے کرے گا؟
وہ تو ادائیگی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی ہونا، یہ ادائیگی علم کے بغیر تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اگر پتہ ہوتا تو یہ قادیانیوں نے آ کر، مرزا قادیانی نے آ کر اتنے لوگوں کو گمراہ کیسے کر لیا؟ اور اگر ولی اللہ کا پتہ ہوتا تو یہ اتنے جعلی ولی اللہ جو ہم میں بن کر بیٹھ گئے ہیں اور لوگوں کے دین ایمان کو خراب کر رہے ہیں، انہیں گمراہی میں ڈال رہے ہیں، وہ گمراہی میں کیوں پڑتے؟ حکم اور چیز ہے، حکم کی ادائیگی اور چیز ہے، اور حکم کی ادائیگی میں علم اور چیز ہے۔ جب تک کسی کو علم حاصل نہیں ہو جاتا، یحببکم اللہ، وہ اللہ کی محبت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی محبت میں داخل ہونے والا ہے جو ولی کو جانتا ہے، جو نبی کو جانتا ہے، جو ماں باپ کو جانتا ہے، جو غیر ماں باپ کو وغیرہ وغیرہ کو جانتا ہے، اور جو اپنے آپ کو جانتا ہے اور اپنے اللہ کو جانتا ہے۔ ایسے ہی دعویٰ ہو جاتا ہے، اور جب علم ہوتا ہے تب دعوے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لو بھائی، علم والے نے ایک بات کہہ دی ہے، آپ اس کو بدل کے دکھا دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم 2 اور 2 4 بتائے اور ہم اسے حکم میں، تعلیم میں نہیں، حکم میں، تعلیم میں تو ایسے ہوتا ہے علم کے مطابق جو چیز چاہو پھر بنا لو۔ یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ علم 2 اور 2 4 بتائے اور حکم میں وہ 2 اور 2 4 نہ نکلے؟ کہیں وہ کچھ نکل آئے، کہیں وہ کچھ نکل آئے۔ حکم میں اللہ ایک ہی ہے، لیکن کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق و مالک ہونے کے ناطے پوری کائنات کے بڑے بڑوں کا کام ایک ہی کرنے کے قابل ہے۔ تو یہ تعلیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں جاننا اور ہے، تعلیم میں جاننا اور ہے، علم میں جاننا اور ہے۔ اور جب تک یہ کوئی جاننا نہیں جانتا، یہ منواتا ہے۔ یہ منوانے والا اور ماننے والا، اولئک هم الخاسرون، دونوں گھاٹے کے اندر ہیں۔ قسم خدا کی، نہ ہمیں ماننے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں منوانے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی استاد ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ تعلیم اپنے شاگرد کو دیتا ہے، شاگرد کی تعلیم ہوتی چلی جاتی ہے، کوئی ماننے منوانے کی ضرورت نہیں رہی۔ اور جو استاد نہیں ہوتا، وہ جب منواتا ہے، تعلیم نہیں دیتا، یہ جہالت کی کتاب اور جہالت کی ٹوکری نہیں بلکہ ٹوکرا ہوتا ہے، ٹوکرا۔ اور اس کے سامنے بیٹھا شاگرد نہیں ہوتا، چھوکرا ہوتا ہے، چھوکرا۔ یہ ٹوکرے اور چھوکرے کی بات ہے، ادھر کوئی دین کی بات نہیں ہے۔ دین کی بات میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ حکم اللہ کا ہوگا، حکم کی تعلیم سنت ہوگی، اور حکم کی تعلیم سنت میں استاد اسے جو تعلیم کے اندر علم الہی دے رہا ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، اللہ کا ولی کامیاب ہے۔ اللہ کا ولی ایک ہی ہوتا ہے۔ میرے نزدیک بھی وہی اللہ کا ولی ہے، آپ کے نزدیک بھی وہی اللہ کا ولی ہے، اللہ نبی رسول کے نزدیک بھی وہی اللہ کا ولی ہے۔ اور جو بدل جائے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ وہاں علم نہیں ہوتا، وہاں جہالت ہوتی ہے۔ یہ ماننا منوانا دین کے اندر نہیں ہے۔ دین میں کیا ہے؟ دین میں ایک شاگرد ہے اور دین میں ایک استاد ہے۔ استاد اپنی کوئی بات نہیں منواتا، شاگرد استاد کی کوئی بات نہیں مانتا، ساری کی ساری استاد کی تعلیم ماننے کا وہ پابند ہے، اور استاد ساری کی ساری تعلیم جو اپنے استاد کی ہے وہ دینے کا پابند ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنائی گئی۔ اور جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، وہ جدھر بھی بیٹھا ہے وہ سربراہ نہیں ہے، غیر ذمہ دار آدمی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، یہ علم کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اور جو جدھر بھی بیٹھا ہے، جب وہ سربراہ ہے
تو اس کی اللہ نے منوائی ہے، جدھر بھی وہ بیٹھا ہے اس کی اللہ نے منوائی ہے۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میں اللہ تمہارا تم سے یہ بات منوا رہا ہوں کہ نبی رسول کی تابع داری کرنا اور کسی کی تابع داری نہ کرنا، یہ ہمارا سربراہ ہے، جو دنیا میں بھی ہمارا سربراہ ہے، آخرت میں بھی ہمارا سربراہ ہے، یہ ہمارا آقا و مولا ہے۔ اور اس آقا و مولا کا جو آقا و مولا ہے وہ اللہ پروردگار ہے۔ اس آقا و مولا نے جدھر کسی کو سربراہ بنا دیا ہے ادھر وہی سربراہ ہوتا ہے۔ کہیں ماں سربراہ ہے، کہیں باپ سربراہ ہے، کہیں ماں باپ کا سربراہ ہے، کہیں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے سربراہ ہیں، کہیں اللہ کے بندوں کے سربراہ ہیں، اور سب کا سربراہ اللہ پروردگار خود ہے، جو جدھر بیٹھا ہے اگر وہ سربراہ ہے تو ذمہ داری ادا کر رہا ہے، صبح اٹھتا ہے تو اپنی ذمہ داری میں لگ جاتا ہے، رات کو سوتا ہے تو اپنے بڑے کی سربراہی کی ذمہ داری میں لگ جاتا ہے، کہیں وہ سربراہ ہے اور کہیں اس کا سربراہ ہے۔ جب وہ کہیں سربراہ ہے تو سنت کی تعلیم کرتا ہے، اور جب کوئی اس کا سربراہ ہے تو سنت کی تعلیم ادائیگی لیتا ہے، کہیں حمد و ثنا کی ادائیگی اسے دی جاتی ہے تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، کہیں محبوب رب العالمین کا بندہ اسے اپنی سربراہی دیتا ہے تو محبوب کا وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ادائیگی کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے، یا میں کسی کا سربراہ ہوں یا کوئی میرا سربراہ ہے۔ جب میں کسی کی سربراہی کرتا ہوں تو تعلیم ادائیگی سے ہو رہی ہوتی ہے، اور جب میرا سربراہ میری تعلیم کرتا ہے تو میری تعلیم ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس ادائیگی میں دو چیزیں ہیں، ایک اپنا وہ مشاہدہ دے رہا ہوتا ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ اور جب میری عمل میں محبوب رب العالمین کی حمد و ثنا فاتبعونی اتباع ادائیگی میں ہو رہی ہوتی ہے تو یہ میرا پتہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ جہالت کا منافقت کا پتہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور جب میرا سربراہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی سربراہی میں مجھے سربراہ بنا رہا ہوتا ہے تو مجھے اپنے محبوب سربراہ کا مشاہدہ ہو رہا ہوتا ہے، اب میں انہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ جب کوئی میرے عمل سے میرا عمل جانتا ہے تو میں منافق ہوتا ہوں، اور جب کسی کے عمل سے کوئی اس کا عمل جانتا ہے تو یہ منافق ہوتا ہے۔ زیادہ تر بات تو یہی ہے کہ شاگرد کو پتہ نہ ہو تو شاگرد بھی منافق ہو جاتا ہے، اور اگر شاگرد کو پتہ ہو تو اس کا عمل جان کر شاگرد کو پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ منافق ہے جو میرا استاد بن کے بیٹھا ہوا ہے، کہ اس کے عمل سے مجھے اس کے عمل کا ہی پتہ چل رہا ہے۔ جب عمل کا شاگرد کو پتہ ہو جاتا ہے اور اسے پہلے یہ علم ہوتا ہے کہ عمل میں کیا آنا چاہیے، وہ جان جاتا ہے کہ یہ منافق ہے، میرا استاد نہیں ہے۔ آج اس بات کا پتہ نہیں رہ گیا، ہر کوئی اپنا عمل دکھا کر اپنے عمل کے پیچھے لگاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور کسی کی عمل پر نہ جانا، تو اپنے عمل پر وہ کیوں جائے گا؟ مات ہماری یہی ہے، کسی کے عمل پر نہ جانا، کسی کا تو کوئی بھلا نہیں کرتا، اپنا وہ بھلا کیسے کرے گا؟ کسی کو ڈوبتے تو وہ نکالنے کے قابل نہیں ہے، اپنے آپ کو ڈوبنے سے کیسے بچائے گا؟ خود تو سو رہا ہے، دوسرے کو کیا جگائے گا؟ ہر بات کا پتہ ہو جاتا ہے، اور جنہیں بات کا پتہ نہیں ہوتا انہیں کیا پتہ ولی اللہ کون ہے، ولی اللہ کی شان کتنی بلند ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہی بات بتا کر ہر کوئی فارغ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ نہ ہمارا خوف گیا ہوتا ہے، نہ ہمارا حزن گیا ہوتا ہے، خوف بھی ہمیں موجود ہوتا ہے، اور غم کے مارے بھی ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوتا، ہمیں اتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اور اتنے بڑے غم کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگ ہمیں ولی اللہ بنا کے جا رہے ہوتے ہیں، اور بنا بھی کس سے رہتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو ایسی سائیں جی بنا دی ہے، اور آپ کو کوئی سائیں جی کہہ دیتا آپ بھی سائیں جی بن کے بڑے خوش ہوتے ہیں، مجھے سائیں جی کہہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائیں جی آپ کی
نظروں میں، آپ کی محبت میں اللہ کا بڑا نیک بندہ، تو اور کوئی کیا چاہے گا کہ کوئی اسے اللہ کا بندہ کہہ دے؟ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن خوف اور غم جس کا گیا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ جو اللہ کو علم ہے وہ ہمیں علم نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے اللہ کا ولی کون ہے، وہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اور جسے ہم نے ولی اللہ اس لیے بنا دیا ہے کہ وہ ہماری نظروں میں ولی اللہ ہے، اس کے خوف کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے حزن کو بھی دیکھ رہے ہیں، ساری باتیں اس کی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ماننے پر اس لیے تیار نہیں ہے کہ اسے ہم نے اللہ کا ولی جو کہہ دیا ہے، اللہ کا ولی جو مان لیا ہے۔ اب بتائیے ہم کدھر جائیں؟ فتح بیونی کی طرف آنا ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟ ادائیگی حکم کی ضروری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ادائیگی کے بغیر تو علم ہوتا ہی نہیں۔ اب علم ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ باتیں ساری ضروری فرض ہیں۔ وہ فرض کی ادائیگی کرنے جاتا ہے، فرض کو جانتا ہی نہیں۔ سنتیں نفل سب کی ادائیگی ایک طرح کی ہے۔ وہ اول سے لے کر آخر تک نماز عشاء جو 17 رکعتیں پڑھتا ہے، وہ فرض ہی سب کو کیوں نہیں جان کر ادا کر لیتا؟ کیونکہ فرض کا ثواب تو بہت اونچا ہے، اور ایک ہی طرح کی وہ ادائیگی ہے۔ سب میں سبحانک اللہ ہے، سب میں الحمدللہ ہے، سب میں کل ہیں، صورتیں ہیں، قرآن ہے، اتحیات ہے، رکوع ہے، سجود ہے۔ او بھائی سب میں تو ایک ہی چیزیں ہیں، اور ثواب ادھر فرض کا جو ہے وہ سنتوں کا، نوافل وغیرہ کا تو نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ علم ہونے پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، اور نبی رسول علیہ السلام کون ہے، ولی کیا ہے اور ولی کون ہے۔ ورنہ عمل ہے، اور عمل بھی صالح نہیں ہے۔ عمل صالح تو اس کا ہوتا ہے نا جو ادائیگی کے اندر ادا کرتا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کیوں ادائیگی کے اندر عمل صالح ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کی نماز پڑھتا ہے تو ادائیگی میں پتہ ہو جاتا ہے نماز عشاء ادا ہو رہی ہے، اور نماز عشاء کے اندر امام صاحب فرض 4 پڑھانے لگا۔ اس کے عمل کو نہیں میں نے جانا، ادائیگی سے میں نے اس کو جانا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ فتح بیونی بتائے گی اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ ورنہ منافقت ہے، کوئی جان بوجھ کر کسی کے ساتھ کرتا ہے، اور کوئی جہالت کے اندر کرتا ہے، اور جہالت میں 2 ہی چیزیں ہوں گی، اس کے علاوہ تیسری چیز کیسے آ جائے گی؟ جہالت میں ایک چھوکرا ہوگا اور جہالت میں ایک ٹوکرا ہوگا، اور یہ دونوں ماڑے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ٹوکرے میں اگر گلی سڑی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، اوپر سے ڈھکا ہوا ہے، کوئی ٹوکرا پھلوں کے عوض بھاؤ کسی کو اٹھوا دیتا ہے، گھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ گھاٹے میں آ گیا ہوں، یہ بھی دھوکہ ہو گیا، اٹھانے والا بھی اور دینے والا بھی۔ علم ہونا ضروری ہے۔ اطلبوا العلم، یہ فرمایا گیا ہے کہ پوری زندگی علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ پیدا ہوتے ہی ہمیں فطرت کا علم ہوتا ہے، تعلیم نہیں ہوتی۔ علم میں ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور جب عمل میں ہم علم میں ہم جب عمل کرتے ہیں تو عمل میں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہمارا تجربہ ہوتا ہے کہ آج میں روٹی بہت ہی کھا لی ہے، آج میں نے پانی بہتا پی لیا، زیادہ پی لیا، دل خراب ہو رہا ہے، پھر میدا نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہو گیا ہے جی، یہ میرا تجربہ ہو گیا۔ تجربہ پتہ کیسے ہوا؟ پہلے اللہ نے ہمیں فطری علم دیا ہوتا ہے، پھر فطری علم میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔
فطری علم میں ہم عمل کرتے ہیں، یہ عمل ہمارا علم میں ہوتا ہے. جب کوئی چیز علم میں کی جاتی ہے تو یہ تعلیم ہوتی ہے. اب ہم نے تعلیم میں کیا ہے، اور جدھر علم نہیں ہوتا ادھر نرا عمل ہوتا ہے. عمل سے منافق کو منافق کا پتہ چل جاتا ہے. اور جدھر علم ہوتا ہے، اب مجھے نماز عشاء پڑھنے لگا ہوں، مجھے اس کا حکمی علم ہے. میں جب اللہ اکبر کرتا ہوں تو میرا عمل ہوتا ہے. میرے عمل میں کیا ہوتا ہے؟ علم کی تعلیم ہوتی ہے. اب پتہ چلا میرے عمل میں کیا ہوتا ہے؟ علم کی تعلیم ہوتی ہے. اس تعلیم میں میرا تجربہ ہوتا ہے، کبھی سجدہ صاحب ہو جاتا ہے اور کبھی ادائیگی مکمل ہو جاتی ہے. ادھر فتح بیونی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جسے میں نے ولی اللہ جان لیا وہ ولی اللہ ہو گیا، اور جسے میں نے آخری نبی جان لیا ہے وہ آخری نبی ہو گیا. وہ بھائی آخری نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں آ سکتا. نہیں جی نہیں، وہ فضیلت میں آخری نبی بنایا گیا. ٹھیک ہے، اب وہ مرزا قادیانی بھی نبی آ گیا ہو گئے. نبی آ گیا ہو کے کیوں؟ کون ہے یہ نہیں، کیا ہے وہ کیا ہے میں جان گیا. اور جسے علم ہوتا ہے اسے ایک ہی بات کا پتہ ہوتا ہے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. وہ سارا کچھ جو اپنا حساب کتاب کرتا ہے، اول سے لے کر آخر تک، الف سے لے کر یہ تک کرتا ہے، وہ ایک علم میں ہوتا ہے. علم اس کا عمل میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. عمل میں کمی، تعلیم میں علم کا پتہ ہوتا ہے. یہ کمی سارا کچھ بتا رہی ہوتی ہے کہ تجربہ کس چیز کا نام ہے. فتح بیونی کے اندر جب تک حکمی علم اور مشاہداتی علم نہیں کسی کو ہو جاتا، اس کے عمل سے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون ہے، اللہ کا ولی ہے کہ نہیں ہے. اس کی منافقت چھپائی ہوتی ہے، منافقت اس کی چھپائی ہوتی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. عمل اس کا ظاہر ہوتا ہے. آئیے ان باتوں کو جانیں. یہ 1-2 دن کی باتیں اس لیے نہیں ہیں کہ جتنا علم ہو جائے اس کے بعد پھر فتح بیونی شروع ہو جاتی ہے. یہ فتح بیونی کا دروازہ مومن کے لیے، رحمت کا دروازہ مومن کے لیے، اللہ کی طرف دروازہ مومن کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور مخلوق کا دروازہ ہمیشہ کے لیے مخلوق پر بند کر دیا گیا ہے. اور جو بند کر لیتا ہے وہ شاگرد حقیقی ہوتا ہے، اور جو دروازہ غیروں کا اپنے اوپر کھولتا ہے اسے نہیں پتہ ہوتا. اور جب کسی کے دروازے سے داخل ہو کر اس کے گھر میں جایا جاتا ہے تو اس کی اجازت ہوتی ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہہ کر داخل ہوتے ہیں. اور جب غیر کا دروازہ اس پر کھولا جاتا ہے تو وہ کھولنے والا بھی لعنتی ہوتا ہے، اور جو داخل ہونے والا وہ بھی لعنتی ہوتا ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کے علم میں، اور اللہ کے علم میں، میرے علم میں اللہ کا ولی ہے. اس کے علاوہ کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا. یہ بشری تقاضے جو اللہ نے کسی میں رکھے ہیں یہ موجود. لا تخف ان اللہ معنا، یہ بڑے بڑوں کو کہا گیا ہے کہ ڈرے نہ. ڈرتا ہے تو ڈرے نہ کہا جاتا ہے. غم نہ کریں، غم کرتا ہے تو کہا جاتا ہے نا. ولایت اور چیز ہے، بشری تقاضے میں ڈرنا اور چیز ہے. ان سے یقین ہوتا ہے کہ اسے مارنے والا، زندگی دینے والا اللہ ہی ہے. باقی ڈر اسے لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ دے. یہ ڈر لگتا ہی ہے تو اس سے مرنے، اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور اسے مارنے کی کوشش میں لگا ہوگا کہ اس کا دشمن ہے. ڈر تو اسے پتہ بتاتا ہے کہ کیسے اس کے مرنے سے بچنا ہے اور کیسے اسے مارنا ہے. حکم کا تو اسے پتہ ہو گیا ہے نا. اب وہ ڈرتا کس چیز سے ہے؟ اس کے ہاتھ سے مرنے سے ڈرتا ہے. اللہ کے ہاتھ سے مرنے سے کون ڈرتا ہے؟ اللہ کا ولی تو کوئی نہیں ڈرتا. ہر کوئی کہتا ہے جب مجھے اللہ مارے گا میں مر جاؤں گا. ڈر سمجھ میں آ گیا. اسی طرح خوشیاں ہیں، اسی سارا کچھ ہے.
یہ میرا اور آپ کا ڈر ہے ایک دوسرے پر، یہ میرا اور آپ کا ڈر ہے ایک دوسرے پر، یہ ڈر دشمنی ہے، یہ ڈر بغض ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت تک رہے گا، یہ لڑائی ہماری قیامت تک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا لڑائی ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا بچنا ہے، اللہ سے بچ کرنا میں بچ سکا، یہ تو اللہ جب مجھے پکڑے گا کوئی مجھے ہے بچانے والا۔ ولی اللہ وہی ہے جو اللہ کے نزدیک ولی اللہ۔ لو سنو نا، ولی اللہ کی بات میں بتا دیتا ہوں، فتح بھی یوں نہیں ہوتا رہے گا، علم ہوتا رہے گا، اور جب تک علم نہ ہو لے تعلیم نہیں آ سکتی۔ یہ علم پہلے ہوتا ہے، تعلیم بعد میں ہوتی ہے۔ یہ تعلیم استاد نے علم دیا ہوتا ہے، ادائیگی علم کا نام ہے۔ نماز تب ادا ہوگی جب علم ہو جائے گا، پھر تعلیم کے اندر نقص ہوگا۔ دنیا کی تعلیم ہوگی تو اس سے تجربہ ہو رہا ہے، فیل ہو گیا جی، اب پاس ہو گیا جی، علم جو اس کا ہے اس کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے۔ اب نماز میں جی سجدہ صاحب ہو گیا جی، اب سجدہ صاحب نہیں ہوا جی، یہ علم کو جب اس نے عمل میں فتح بیونی کے اندر ادا کیا ہے تو اس کا علم جو ہے وہ کنفرم ہوتا جا رہا ہے کہ میں بھول گیا تھا اور مجھے بات یاد نہیں تھی۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے۔ یہ نقطہ ہے، ہر بات سے آپ کو پتہ ہو جائے گا جو اللہ کے نزدیک ولی اللہ ہے۔ آپ کہیں گے تو حکم بتایا، ہاں حکم بتانے کے بعد حکم کی تعلیم میں علم ہوتا ہے، وہ علم نہیں ہوتا، وہ حکم کی تعلیم ہوتی ہے۔ حکم کی تعلیم میں علم ہوتا ہے، پھر علم میں جب کوئی عمل کرتا ہے تو کس کا جی پتہ چلتا ہے؟ کس کا پتہ چلتا ہے؟ عمل کرنے والے کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی علم میں عمل نہیں کرتا اس کا نہیں پتہ چلتا، اس کے عمل کا پتہ چلتا ہے۔ یہ باتیں پکی یاد رکھنا، ولایت کی بات ہے، یحببکم اللہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جسے پتہ ہو جائے، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جسے کب ہوتے ہیں اور ناراض کب ہوتے ہیں، اسے ولی اللہ کا پتہ ہو جائے گا، اسے ولی اللہ کا پتہ ہو جائے گا ولی اللہ کون ہے۔ کیونکہ ولی اللہ کو خوش کرنا، اللہ نبی رسول کو خوش کرنا ہے، اللہ کے ولی کو ناراض کرنا، اللہ نبی رسول کو ناراض کرنا۔ پتہ ہو رہا ہے نا، جیسے ماں باپ کو ناراض کرنا، اللہ کو ناراض کرنا۔ جب کسی کو اتنا پتہ ہو گیا ہے کہ اللہ نبی رسول راضی کیسے ہوتے ہیں، ان کو راضی کرنے کا اسے پتہ ہو، راز کیسے ہوتے ہیں، تو اللہ کا ولی اگر دیکھنا ہے تو اللہ کے ولی کو جب راضی کرو گے تو اللہ نبی رسول راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کے ولی کو ناراض کرو گے تو اللہ نبی رسول راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے ولی کا بھی پتہ ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کے ولی کا پتہ، جو ہم نے پتے لگائے اور لگوائے ہیں، جو مانا اور منوایا ہے، یہ ہمارا جاننا ہے، یہ ہماری ادائیگی ہے، جس میں سجدہ ثواب بھی ہے اور سجدہ ادا بھی ہے، ادائیگی بھی مکمل ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ہے، علم میں ایسے نہیں ہوا۔ علم میں وہی ہے کہ نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ نے قبول کر لیا ہے تو مجھے بھی پتہ ہو گیا، میں نے بھی یہ کہا اللہ نے قبول کر لیا۔ بات ایک ہی ہے، جو محبوب کہتا ہے وہی میں کہتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہی محبوب کہتا ہے، جو مجھے راضی کرتا ہے وہی اللہ کو راضی کرتا ہے، جو اللہ کو راضی کرتا ہے وہی مجھے راضی کرتا ہے۔ کسی بزرگ نے یہی کہا تھا نا، جو میری رضا ہے وہی اللہ کی رضا ہے، تو پھر جو اللہ کی رضا ہے وہی میری رضا ہوگی، فرق تو پھر کوئی نہ ہوا۔ یہ علم میں ہوتا ہے، علم میں اللہ ایک ہے، جو کہتا ہے اللہ ایک ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ علم میں اللہ ایک ہے نا، علم میں بھی کہتا ہوں اللہ ایک ہے۔ اگر اللہ اپنے سے راضی تب ہے جب وہ ایک ہے اور اسی پر وہ راضی ہوتا ہے،
تو میں نے جب اللہ کے علم میں کہا اللہ ایک ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور جو مجھے آ کر کہتا ہے نہیں اللہ دو ہے، میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، وہ مجھے راضی دیکھتا ہے. یہ راضی دیکھا ہے اس نے مجھے؟ ہم نے سائیں جی کو ایسے راضی دیکھا ہے کہ سائیں جی کو کہا اللہ دو ہیں، اور میں نے کہہ دیا، کہنے والے نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، وہ راضی ہو گیا. اس سے پوچھا وہ راضی ہوا ہے کہ نہیں راضی ہوا؟ اگر راضی ہوتا تو وہ تجھے یہ کیوں کہتا کہ نہیں بھائی ایسے نہیں ہے، اللہ ایک ہے. کچھ کا ہم نے بتا دیا ہے اور کچھ کا علم نے بتا دیا. یہ کچھ کا علم ہوتے نا علم ہو رہا ہے. قسمت والا وہ ہے کچھ کا جسے علم نے پتہ بتا دیا. نصیب والا وہ ہے اور جسے کچھ کا پتہ اسے پتہ ہو گیا. یہ تو پاگل ہے، ٹوکرا جہالت کا ہے اور عمل اس کا چھوکرا ہے. عمل اس کا چھوکرا ہے. چلو شاگردی ہوتا، وہ کہہ دیتا استاد جی اللہ والا ایسے نہیں ہوتا. آج کا اللہ والا میں اور آپ جو ہیں یہ بھی سن لو. اس کا سننا اس لیے ضروری ہے کہ کتابیں پڑھنے کے بعد ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ مولوی عالم فاضل ہے. اس نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اور ہم نے یہ جاننا ہے کتابیں پڑھنے سے علم نہیں ہوتا، ہم نے یہ جاننا ہے. چلو کوئی اتنا ہی جان لے کہ کتابیں پڑھنے سے علم نہیں ہوتا، یہ بھی تو کافی ہے کہ دھوکے سے تو نکل جائے گا نا. جب بھی علم ہوتا ہے، کسی کو بھی علم ہوا ہے، حکم وہی جو ہے اس کی تعلیم جاننے سے ہوتا ہے. اور یہ تو بات یاد رکھو گے نا، مولوی صاحب عالم صاحب آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے گا کہ کتاب پڑھنے والوں کی وہ جی آپ نے بےزتی کر دی ہے، توہین کر دی ہے، وہ عالم دین ہے اس کا تو نے انکار کر دیا ہے، تو بزرگوں کی عزت نہیں کرتا، تو یہ نہیں کرتا. او بھائی ہم عزت پہ اور بےزتی پہ نہیں جاتے، ہم تو صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ کتابیں پڑھنے سے علم نہیں ہوتا. حکم کی تعلیم جو کہ فتح بیونی ہے، سنت ہے، اگر کوئی وہ حاصل کرتا ہے اسے علم ہوتا ہے، علم کا پتہ ہوتا ہے. اور اگر علم کا پتہ نہ ہو، کسی کے عمل کا پتہ ہو، تو وہ عالم نہیں ہوتا، وہ جاہل ہوتا ہے. اگر وہ عالم ہوتا تو اس کے عمل کا پتہ نہ ہوتا، اس کے عمل کا پتہ نہ چلتا. کس کا پتہ چلتا جی؟ اس کے علم کا پتہ چلتا، اس کے علم کا پتہ چلتا. نماز عشاء ہوتی تو اس کے علم کا پتہ چلتا، نماز ظہر ہوتی تو اس کے علم کا پتہ چلتا، اس کا بولنا ہوتا تو اس کے علم کا پتہ چلتا، اس کا بیٹھنا ہوتا تو اس کے علم کا پتہ چلتا، اس کا جینا ہوتا تو اس کے علم کا پتہ چلتا، اس کا مرنا ہوتا تو اس کے علم کا پتہ ہوتا. ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ عالم کا کیسے پتہ ہوتا ہے؟ اس کے علم سے ہی پتہ ہوتا ہے نا، کہ اس کے عمل سے پتہ ہو جاتا ہے کہ جی عمل تو فطرت کا ہے نا، اس کے علاوہ تو عمل نہیں نہ ہوتا، اس کے تو علاوہ علم ہوتا ہے نا. فطرت کا علم ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے. پتہ کب چلے گا؟ جب وہ فطری عمل کرے گا تو پتہ چلے گا وہ جی کھا رہا ہے، جی پی رہا ہے، جی سو رہا ہے، جاگ رہا ہے. اور جب کوئی عمل کرے گا تو عمل سے اگر اس کا پتہ چلے گا تو فطرت کے عمل کا پتہ چلا ہے، اگر اس کے عمل کا پتہ چلے گا تو فطرت کا پتہ چلا ہے، اور اگر اس کا پتہ چلا ہے تو اس کی جہالت اور علم کا پتہ چلا. بتائیے میں کیا کروں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اگر کہتے ہیں کتابوں سے علم نہیں ہوتا، اللہ پروردگار کے حکم وحی کی تعلیم سے علم ہوتا ہے، تو کیا یہ بات غلط ہے؟ وہ مولوی صاحب، وہ عالم صاحب، وہ جناب پوری زندگی اس نے کتابیں پڑھ کے جو مولوی اونچا بنا ہے اس کی بات ہم مان لیں، یا
علم کی حقیقت جو ہے وہ مان لیں. چپ کر کے ایک ہی بات یاد رکھنا، کتابیں پڑھ کے علم نہیں ہوتا. اور کسی کے عمل سے اس کا اس وقت تک پتہ نہیں ہوتا جب تک اس کے عمل سے علم ظاہر نہ ہو جائے. اس کا عمل علم بتاتا ہے تو اس کا پتہ ہو جاتا ہے کہ اس نے علم کی بات کی ہے. اور اگر اس کے عمل سے اس کا پتہ ہو تب تو علم ہے، اگر اس کے عمل سے عمل کا پتہ ہو تب وہ عالم نہیں ہے. آج کل کتابیں پڑھنے والوں کی یہ بات دیکھنا بڑا ضروری ہے، اور انہیں بھی یہ بات اپنے آپ کو دکھانا بڑا ضروری ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تو ہمارا عمل دیکھ رہا ہے اور ہمیں اپنا عمل دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں. ہمارے علم سے عمل ہوتا ہے کہ ہمارے عمل سے عمل ہوتا ہے. عمل تو فطری ہے، تو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. میں اور آپ کیا کریں گے تو جانور بھی کرتے ہیں. ہمیں تو بڑی عقل دی گئی ہے، ہمیں تو عقل اس لیے نوری دی گئی ہے کہ آگے ہم علم حاصل کریں، اور کوئی علم نہیں حاصل کر سکتا. یہ انسان اور جن ہے جسے اللہ نے علم کے لیے چنا ہوا ہے. تو کتابیں پڑھنے سے علم نہیں ہوتا، علم اسے ہوتا ہے جو حکم کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور یہ تعلیم دینے والا اسے استاد تعلیم دیتا ہے، اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے. اور اللہ کے بندے کا پتہ ہو گیا، اللہ کے ولی کا پتہ ہو گیا، اس نے کتابیں نہیں اٹھائی ہوتی، اس نے کتابیں نہیں پڑھی ہوتی، اس نے حکم کی تعلیم میں علم الہی حاصل کیا ہوتا ہے. وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اسے راضی کرنے والا اللہ کو راضی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اسے ناراض کرنے والا اللہ کو ناراض کر کے گھر واپس آتا ہے. فرق تو اللہ نے مٹائے ہیں، علم کے اندر مٹائے ہیں. یہ علم ہمیں بتا دیتا ہے یہ امی جان ہے، یہ بیوی جان ہے. اور جب تک کسی کو علم نہیں ہوتا، نہ اسے عمل کا پتہ ہوتا ہے کہ عمل فطری ہے، نہ اسے علم کا پتہ ہوتا ہے کہ علم الہی اللہ کی صفت ہے. اور یہ دو طرح سے ہوتا ہے. یہ ادائیگی کے اندر ہوتا ہے جناب، ادائیگی کے اندر ہوتا ہے. ادائیگی نہ ہو تو نہ پتہ چلتا ہے کہ شکر ادا ہوا ہے یا سجدہ ساہو ہوا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. میں اپنے عمل سے آپ کو اپنا عمل دکھا رہا ہوں، یہ تو مکر و فریب دھوکہ ہے. اور میں اگر اپنے عمل سے اپنا آپ دکھا رہا ہوں کہ دیکھ لو میں یہ ہوں بھائی، میرے ساتھ معاملہ کرتے وقت جان لینا کہ یہ ہوں میں. اسی طرح اپنا کپڑے کے بارے میں نقص ہے پہلے بتا دیتا ہوں، اور میرے کپڑے میں بھائی یہ رنگ ہے، اور یہ رنگ اترتا ہے، اور یہ رنگ جو ہے پکا ہے. اور جسے میرا پتہ نہیں ہوتا، میرا عمل دیکھ کے گھر چلا جاتا ہے، تو مجھے بتائیے یہ گھر جانے والا پاگل ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر میں نے اسے پاگل بنایا ہے تو میں نے تو اپنا مطلب حاصل کر لیا، اچھا کیا یا برا کیا. تمہیں کس نے روکا تھا کہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کے آنا، پاگل بن کے آنا؟ آئیے ان باتوں کو جانیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. مولوی ہرگز نہ شد مولا روم. سچی بات، ہم بڑے بڑے سائنسی ہو گئے، لوگ ہماری آ کر بڑی تعریفیں کرتے ہیں، انہیں ہمارا پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہے. ہمارا پتہ لگانے کے بعد ہماری تعریف کرو نا، آ کے جو اللہ کی تعریف ہو جائے، اللہ کے نبی کی تعریف ہو جائے. اور مزہ تو یہ ہے نا، اور جو سائنسی چاہتا ہے وہ آپ چاہتے ہی نہیں. آپ ہمیں راضی کر کے چلے گئے، یہ آپ نے ہمیں راضی سمجھا ہے نا. کبھی یہ بھی تکلیف گوارا کی ہے کہ سائنسی راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ سائنسی تو اس سے راضی ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا بھی سربراہ ہے، گلی میں بیٹھا بھی سربراہ ہے، اور اس کا بھی کوئی سربراہ ہے. سربراہ کا سربراہ ہوتا ہے، اور جو کسی کا سربراہ ہی نہیں ہوا وہ سربراہ کیسے بن گیا؟ خصی کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب اولاد ہو جائے. صاحب اولاد ہی صاحب اولاد ہوتا ہے نا. اور جو بات کرنے والی ہے بھائی وہ کرے، مزہ بھی آئے گا. میں نے چس بڑا آیا، صبح کی نماز ادا ہی نہیں کی. میں نے چس بڑا آیا، اولاد ہوئی نہیں. کیا کرنے آئے ہو؟ چس لینے آئے ہو. یہ تو جنت خواہش کی جنت ہے. اور جس نے کتابیں پڑھی ہیں اس نے خواہش کی پیروی کی ہے، اور جس نے اپنے یار کو جانا ہے اس نے کچھ کام کیا ہے. یہ ہے. اور جو مردوں کا کام ہے، مردوں کا کام کرنے والا، اوے
سب پر فائق بنایا گیا ہے، فائز بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے۔ وما توفیقی الا